کہ بھائی اتنے بلوچ لگے ہوئے ہیں, اتنے پشتون لگے ہوئے ہیں, پشتون سے ناانصافی ہے, بلوچ سے ناانصافی ہے. او بھائی حافظ باسط ماجد جو اربوں نہیں کھربوں روپے ان کے اس سال 1.5 میں ان کے چیکوں سے نکلے ہیں, وہ جب خاران یا دوسری جگہ پہ ٹھیکے لیتے تھے نا, تو کسی خارانی سے انہوں نے کاغذ نہیں لیے تھے, کسی اور سے نہیں لیے تھے, اجاز ڈوگر سے لے کے جاتے تھے, وہ ٹھیکہ لیتے تھے. وہ اپنا وہ 1% یا 2% جو ٹھیکیدار کو دینا ہوتا ہے یا 10% دینا ہوتا ہے, وہ بھی مقامی بندے کا, مقامی آپ لوگوں کی قومی کو, وہ بندے کو وہ نہیں دینا چاہتے. آپ بڑا لڑ رہے ہو ان کے لیے, آپ لوگوں کے اندر کا وہ بڑا جاگ رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا رہے ہو کہ آپ کے پی ایم یو اب اداروں کو وہ بالکل لا تعلق کر دیا. اب آپ کے کام پی ایم یوز کریں گے یار, اور پی ایم یوز میں لابیوں کے بندے ہوں گے, جو لابی آئے گی وہ اپنے بندے دے گی. میں نے آپ کو پہلے کہا جب حافظ باسط لوگ تھے وہ اپنی لابی لائے, اب زاہد سلیم اور اسفندیار آئے ہیں, یہ اپنی لابی لا رہے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں بھی ایک ایجوکیشن کا ایک پی ڈی لگایا تھا, وہ جو ایک میٹرک پاس تھا جس کے پیچھے بڑا کہا گیا میٹرک پاس ہے, وہ 19 گریڈ تک چلا گیا. او بھائی اس کی کارکردگی اس اسفندیار سے بہتر ہے. اس نے 1.5 کھرب کا پروجیکٹ خراب کر کے افراق کا, سیلاب زدگان کا, یہ دوبارہ مسلط ہو گیا صوبے پر. 2028 تک وہ چلنا تھا, کسی نے اسے نہیں پوچھا. تو بھائی ہمیں تو کام چاہیے. وہ میٹرک پاس جو بھی تھا لیکن اس نے کام کر کے دکھایا. آپ افلاطون جس کے لیے کمیشن سے بھی باقاعدہ لیوریج لی گئی, کیا کیا ہے؟ کہاں ہے حکومت, کہاں ہے ادارے؟ یہ وارداتیں ایسے ہو رہی ہیں. تو بھائی جو بھی آپ نے لگانا ہے پی ڈی, کم سے کم اس کے لیے رکھو. وہ جس کو لگائے کل آپ اسے پکڑ تو سکتے ہو, اس کو یہ چلنے ہی نہیں دیں گے. وہ کل آپ اسے کہو گے آپ نے ٹھیک کام نہیں, وہ کہے گا یار میں کیسے, مجھے ایک بھی بندہ اپنا نہیں رکھنے دیا. اب آتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ میں کہ کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا محکمہ توانائی بلوچستان کی کارکردگی پر ناپسندیدگی کا اظہار. سیکٹری توانائی داؤد خان پر سخت اور کڑا احتساب کا انتباہ جاری کر دیا. محکمہ توانائی کی سبسڈائز ٹیوب ویلز میں 40 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف. یہ چیزیں چلتی رہیں کہ سبسڈائز ٹیوب ویلز میں 40 ارب روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. اجلاس میں انکشاف ہوا کہ توانائی محکمے نے کے الیکٹرک کو 10 ارب روپے اور کیسکو کو 30 ارب روپے ادائیگی کی, مگر یہ ادائیگی بغیر میٹنگ ریٹنگ کے صرف اندازوں پر کی گئی. کمیٹی نے اسے کھلی بے ضابطگی قرار دیا. چیئرمین اور ممبرز نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر پی اے سی نے 2021 میں بھی حکم جاری کیا تھا اور انکوائری کا حکم دیا تھا, جبکہ رپورٹ میں محکمہ انرجی نے انکوائری میں فیل ہونے کا اعتراف کر رہا ہے. اور رپورٹ میں پی اے سی کی جانب سے تمام پوائنٹ شامل نہیں ہیں, صرف 2 پوائنٹ انکوائری میں شامل ہے اور رپورٹ نامکمل ہے. محکمے نے آج تک اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں کی. اگر محکمے کا یہی رویہ رہا تو یہ معاملہ نیب کے حوالے کریں گے. 4-5 مشیر ہیں, کوئی 10-12 وزیر, اتنی ایک مخصوص ان کی ریشو رکھی گئی ہے کہ اس سے زیادہ وزیر مشیر نہیں لیے جائیں گے, کابینہ میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اب قانونی طور پر تو وہ ہو گئے پابند. اب کیا کیا حکومت نے, اسپیشلی یہ جو فارم 47 سے بھری اسمبلی ہے, اب اس میں ہر بندہ اپنی چین چلا کے آیا ہوا تھا, تو وہ کیسے رہ سکتا تھا ایسے. تو ہر ایک کو کماؤ کے لیے ایک محکمہ دیا گیا. یہاں پہ پارلیمانی سیکٹری تو بنے ہوئے, کہتے ہیں ان کے اختیارات نہیں ہیں, وہ الٹا سیکٹری ان سے زوراور ہے. ٹھیک ہے, لیکن بھائی یہاں کا ہر پارلیمانی سیکٹری ہر وہ لیوش انجوائے کر رہا ہے جو ایک وزیر لیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں انرجی ڈپارٹمنٹ نے مبینہ طور پر جو اربوں روپے کی بے ضابطگی سامنے آئی اس پر, اور سیکنڈری اسکول ایجوکیشن یا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے تحت چلنے والا جو پی ایم یو ہے, جس پر لوبیاں مسلط ہیں, پی ڈی لگا نہیں کی ہے کہ انہوں نے جو رہی صحیح آسامیاں ہیں ان کو مشتہر کر دیا ہے تاکہ ادھر بھی اپنے لوگ لگائے جا سکیں. سب سے پہلے پی ایم یو سے شروع کرتے ہیں کیونکہ پیچھے سے ہم اس کو سلسلہ ہم نے آپ کو بتاتے آ رہے ہیں. پی ایم یو 2012 میں اسٹیبلش ہوا, 2025 چل رہا ہے, کتنا عرصہ ہوا ہے. پی ایم یو نے تحلیل ہونا ہوتا ہے, اس کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے, لیکن یہ چلتا ہی جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پی ایم یو اسٹیبلش
جب ہوا اس میں جب آ گئے تو ہر جو پی ڈی آیا زوراور تھا وہ اپنے بندے لگاتا گیا. اب کیسے جب لابیوں کے لوگ آ جائیں گے بیٹھ جائیں گے پھر وہ کیسے تحلیل ہو سکتا ہے؟ پی ایم یو نے تحلیل ہونا ہوتا ہے, اس کا ایک اینڈ ریزلٹ ہے, وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, وہ ایک چھوٹا یونٹ ہے. آپ اس کو اتنا زوراور نہ بناؤ. پھر میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ پی ایم یو کے تھرو اب 20 ارب کے کام کیے جا رہے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ ابھی جو انہوں نے پھر آسامیاں, ابھی اس کے پی ڈی کی جاب وہ آئی ہوئی تھی ایڈورٹائزمنٹ کے پی ڈی کے لیے درخواستیں دیں. ابھی پی ڈی لگا نہیں ہے کہ انہوں نے لابی نے 6 بڑے لیول کی آسامیاں, مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اسپیشلسٹ, ایجوکیشن اسپیشلسٹ, انوائرمنٹل سیف گارڈ اسپیشلسٹ, سوشل سیف گارڈ اسپیشلسٹ, کانٹریکٹ مینجمنٹ اسپیشلسٹ, آئی سی اسپیشلسٹ, ان کی آسامیاں ایڈورٹائز کر دی ہیں. جب نیا پی ڈی آئے گا اس کے پاس کیا ہوگا؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں انہوں نے اگر کرنی ہوتی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نئے طریقے سے وہ کر رہے ہو, پروکیورمنٹ اسپیشلسٹ ہوتا, فائنانس اسپیشلسٹ ہوتا, ایڈمن اسپیشلسٹ ہوتا, لیکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تو پہلے ہی ان لوگوں کے چہیتے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لگے ہیں, کوئی ایس ایس ٹی ہے, کوئی کیا ہے. ایک عام ایس ایس ٹی بیچارہ ریٹائرمنٹ تک اس کا ایک گریڈ بڑھے یا نہ بڑھے, لیکن جب آپ چہیتے بنتے ہو پھر آپ ایڈمن آفیسر بنتے ہو, پھر آپ افراد جیسے پروجیکٹ کے ایڈمن بنتے ہو جو 1.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, تو عام اس بیچارے استاد کا کیا قصور ہے جو ساری زندگی اپنی سروس میں اپنا ایک چھوٹا 5 مرلے کا گھر نہیں بنا سکتا؟ مطلب کسی استاد کے پیچھے اس کا کیا قصور ہے جو دل و جان سے پڑھاتا ہے, اور یہاں لوگ 10 سال 20 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے پیچھے لوب ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایڈمن میں بیٹھا ہوا ہے اسپندیار کا ہے بندہ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا اسی پی ایم یو میں زاہد سلیم کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اسی پی ایم یو کا جو پی ڈی جس کا مبینہ طور پر بلوچستان حکومت سے بھی تعلق نہیں ہے, فیڈرل سے مبینہ طور پر صادق سنجرانی کے تھرو آیا, پہلے ایک ٹیکنیکل ادارے کا ڈائریکٹر بنایا گیا, پھر اس کو وہاں سے پی ڈی بنا دیا گیا اس پی ایم یو کا. اب آسامی مشتہر ہو گئی ہے تو کیوں یہ پی ڈی آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں؟ اور اس پی ایم یو میں یقین جانیے آپ نے اگر پہچاننا ہو کہ کیا ہے, وہ دیکھو لابیوں کا انٹرسٹ کہاں پہ ہوتا ہے. اب یہ شخص جو ظہور احمد بیٹھا ہوا ہے یہ موجودہ کمشنر کلاس ڈویژن طفیل صاحب کے برادر اللہ ہیں. مطلب کیسے تیز لوگ ہیں کہ ایک تو اپنا گروپ بنایا ہوا ہے, اچھی اچھی پوزیشنوں پر ان کو براجمان کرواتے ہیں. ظاہری بات ہے براجمان کرواتے ہیں تو مفت میں تو نہیں کروایا جاتا. موجودہ اس گروپ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. ویسے تو بھائی بخت محمد بڑی باتیں کرتا ہے, مجیب الرحمان بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن نیچے دیکھو خلیل مراد جیسے میرٹ پسند وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ کے ساتھ 4-5 دوست, ایک ہی لابی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمیں لابی بنانے سے مسئلہ ہے. اچھا لابی انفارچونیٹلی لابی کا وہ مقصد ہی ہے کہ وہ اپنی لابی بنا کے کوئی بے ضابطگیاں ہی کرتے ہیں, کوئی اچھا آؤٹ پٹ تو ہمیں نہیں نظر آیا نا. یہ کیا ہے, اپنے بندے ایڈجسٹ کروانا. کتنے ایسے اچھے افسران ہیں جن کے پیچھے لابی نہیں ہے, در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. 2-3 سالوں سے او ایس ڈی بیٹھے ہیں, کیوں کسی لابی کا حصہ نہیں ہے. اور یہاں پہ لابیوں کا حصہ بن جاؤ, جونیئر ہو آپ کو سینئر شاد دیا جائے گا, پروکیورمنٹ میں آپ کو رکھا جائے گا, ایڈمن میں آپ کا رکھا جائے گا, ہر کماؤ جگہ پہ آپ کو رکھا جائے گا, بشرط یہ کہ آپ کرپٹ ہیں, آپ کسی لابی کا حصہ ہیں. ابھی جب بھائی ہونا ہے یہ آسامی پی ڈی آئے گا, پی ڈی کیا کرے گا؟ یہ کچھ لوگوں کی واردات, طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے وہ ٹیم رکھ دیتے ہیں, جو نیا آتا ہے نا سیکٹری یا کوئی پی ڈی, وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں پاتا. وہ کہتا ہے یار میں اب ان سے کیسے کام لوں, میں ایک بھی بندہ میں نے اس سے بھرتی ہی نہیں کیا, یہ سفارش پہ بھرتی ہو گئی, ان کو ٹکے کا نہیں آتا, میں ان کو نکالوں, پیچھے ان کے لیے ایسی کالیں آتی ہیں کہ میری پوزیشن خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ کیا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ پوچھ سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ اس لابی کے سامنے بے بس ہے.
اچھا پہلے یہ کہہ رہے تھے، پہلے حافظ برادران کی وہ تھی، حافظ باسط صاحب بیٹھے ہوئے تھے ACSPND اور حافظ ماجد صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایریگیشن میں. 4 ارب کا پروجیکٹ ہوتا تھا 15 ارب تک لے جاتے تھے، 6 ارب کا پروجیکٹ ہوتا تھا 25 ارب تک لے جاتے تھے. اور PDWP میٹنگ میں ریٹ ریوائز ہو رہے ہیں، ہر بندے کا پرسنٹیج مقرر ہے کہ یار آپ اس کو بڑھا دو، آپ کو اتنا پرسنٹ ملے گا، آپ کو اتنا ملے گا. تو بلوچستان کا خزانہ ایسے ہی تو خالی ہوا ہے. یہاں آج تک لوگ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اتنے بلوچ لگے ہوئے ہیں، اتنے پشتون لگے ہوئے ہیں، پشتون سے ناانصافی ہے، بلوچ سے ناانصافی ہے. او بھائی حافظ باسط ماجد جو اربوں نہیں کھربوں روپے ان کے اس سال 1.5 میں ان کے چیکوں سے نکلے ہیں. وہ جب خاران یا دوسری جگہ پہ ٹھیکے لیتے تھے نا تو کسی خارانی سے انہوں نے کاغذ نہیں لیے تھے، کسی اور سے نہیں لیے تھے، اجاز ڈوگر سے لے کے جاتے تھے، وہ ٹھیکہ لیتے تھے. وہ اپنا وہ 1% یا 2% جو ٹھیکیدار کو دینا ہوتا ہے یا 10% دینا ہوتا ہے، وہ بھی مقامی بندے کا، مقامی آپ لوگوں کی قومی کو وہ بندے کو وہ نہیں دینا چاہتے. آپ بڑا لڑ رہے ہو ان کے لیے، آپ لوگوں کے اندر کا وہ بڑا جاگ رہا ہے. ادھر سے دوسرے کاکڑ برادران بھائی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. وہ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بندے اسی اگر کاکڑ بہت زیادہ براجمان ہے نا تو بہت سارے OSD بھی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ لوبیوں کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی لوبیوں کا حصہ بن جائیں، DG بن جائیں گے، ایڈیشنل بن جائیں گے، پراپر 18 میں بھی نہیں ہوں گے، ایڈیشنل CS کے ساتھ بن جائیں گے. یہ اوورآل لوبی ہے، قومیت نہیں ہے. نکلو اس چیز سے، بندے کو دیکھو. ابھی گیا ہوا ہے بشیر بڑیچ، میں اس کے بار بار کیس جانے کا بڑا سخت اور شدید ناقد ہوں، لیکن جب جاتا ہے کچھ مسنگ پرسنز بازیاب ہوتے ہیں. ایکس اس کا بیک گراؤنڈ فوج سے ہے، جو بھی ہے. یہ دوسرے جو جاتے ہیں مقامی ہوتے ہیں علاقے کے، کتنے بازیاب کرائے ہیں. اب یہ کہنا ہی اس پر وہ کرتے ہیں اس کے تھرو اچھا امیج، نہیں بھائی، کچھ دل میں درد بھی ہوتا ہے. کچھ انسان ویسے بھی کہتا ہے کہ یار آیا ہوں پیسے بے شک چھاپ رہا ہوں، وہ کروں، کچھ نہ کچھ انسانیت کے لیے بھی کروں. یہ جو دوسرے جاتے ہیں ان میں شاید یہ چیز کماتے تو وہ شاید اس سے زیادہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بس کمائی پر دھیان دو، یا انٹیلیجنس والوں کو کچھ کہو گے یا دوسرے کہیں تعلق خراب نہ ہو جائے، پوزیشن خراب نہ ہو جائے، تو تھوڑا انسانیت کے لیے بھی سٹینڈ لینا سیکھو. کمائیاں تو ہر ایک کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی اگر انہوں نے یہ مشتہر کی ہیں تو اس میں فائنانس یا پروکیورمنٹ یا وہ والی کیوں نہیں کی گئی؟ تو آپ اندازہ لگا رہے ہو کہ آپ کے PMU اب اداروں کو وہ بالکل لا تعلق کر دیا. اب آپ کے کام PMUs کریں گے یار، اور PMUs میں لوبیوں کے بندے ہوں گے. جو لوبی آئے گی وہ اپنے بندے دے گی. میں نے آپ کو پہلے کہا جب حافظ باسط لوگ تھے وہ اپنی لوبی لائے، اب زاہد سلیم اور اسفندیار آئے ہیں، یہ اپنی لوبی لا رہے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں بھی ایک ایجوکیشن کا ایک PD لگایا تھا، وہ جو ایک میٹرک پاس تھا جس کے پیچھے بڑا کہا گیا میٹرک پاس ہے، وہ 19 گریڈ تک چلا گیا. او بھائی اس کی کارکردگی اسفندیار سے بہتر ہے. اس نے 1.5 کھرب کا پروجیکٹ خراب کر کے افراق کا، سیلاب زدگان کا، یہ دوبارہ مسلط ہو گیا صوبے پر. 2028 تک وہ چلنا تھا، کسی نے اس سے نہیں پوچھا. اور وہ میٹرک پاس جو تھا اس نے 2 سالوں کا کام 1 سال میں 70 to 75% کیا ہے، اور اس کے اپریسیشنیں ہیں. تو بھائی ہمیں تو کام چاہیے. وہ میٹرک پاس جو بھی تھا لیکن اس نے کام کر کے دکھایا. آپ افلاطون جس کے لیے کمیشن سے بھی باقاعدہ لیوریج لی گئی، کیا کیا ہے؟ 1.5 کھرب کا پروجیکٹ کوئی نہیں پوچھ سکتا. صرف اپنے کماؤ بچے وہاں بھرتی کر کے دوبارہ آپ آئے ہو صوبے میں. ابھی یہی ہے کہ PMU میں اب یہی ہے، پھر یہ بھرتی کرنے، پھر ادھر سیکنڈری اسکول ایجوکیشن سے بھی وہ نکل جانا ہے، اسکول ایجوکیشن سے سوری. تو کس سے آپ قلع کرو گے؟ کہاں ہے حکومت، کہاں ہے ادارے؟ یہ وارداتیں ایسے ہو رہی ہیں. تو بھائی جو بھی آپ نے لگانا ہے PD کم سے کم اس کے لیے رکھو. وہ جس کو لگائے کل آپ اسے پکڑ تو سکتے ہو، اس کو یہ چلنے ہی نہیں دیں گے. وہ کل آپ اسے کہو گے آپ نے ٹھیک کام نہیں، وہ کہے گا یار میں کیسے، مجھے ایک بھی بندہ اپنا نہیں رکھنے دیا. تو بہرحال حکومت کو ابھی بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں آتے نا تو ہم کس سے گلہ کریں؟ ہر چیز سیاہ سفید سامنے ہے آپ کے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں
کیا ایسی وہ ہے کہ کمزوریاں ہیں آپ کی کہ آپ کے ماتحت لوگ آپ سے نہیں ٹیکل ہو رہے؟ اب آتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ میں کہ کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا محکمہ توانائی بلوچستان کی کارکردگی پر ناپسندیدگی کا اظہار، سیکٹری توانائی داؤد خان پر سخت اور کڑا احتساب کا انتباہ جاری کر دیا۔ محکمہ توانائی کی سبسڈائز ٹیوب ویلز میں 40 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین اصغر علی ترین کی زیر صدارت جمعے کو بلوچستان اسمبلی کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا، جس میں توانائی محکمے کے بجٹ، اخراجات اور بے قاعدگیوں پر سخت سوالات اٹھائے گئے۔ اجلاس میں انکشاف ہوا کہ مالی سال 2021-22 کے دوران محکمہ توانائی بلوچستان کو 10 ارب 40 کروڑ روپے کے فنڈز ملے، مگر 8 ارب روپے خرچ ہوئے، جبکہ 2 ارب 31 کروڑ روپے کی خطی رقم لیپس ہو کر واپس چلی گئی۔ اس طرح یہ چیزیں چلتی رہیں کہ سبسڈائز ٹیوب ویلز میں 40 ارب روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ اجلاس میں انکشاف ہوا کہ توانائی محکمے نے کے الیکٹرک کو 10 ارب روپے اور کیسکو کو 30 ارب روپے ادائیگی کی، مگر یہ ادائیگی بغیر میٹنگ ریڈنگ کے صرف اندازوں پر کی گئی۔ کمیٹی نے اسے کھلی بے ضابطگی قرار دیا۔ چیئرمین اور ممبرز نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر پی اے سی نے 2021 میں بھی حکم جاری کیا تھا اور انکوائری کا حکم دیا تھا، جبکہ رپورٹ میں محکمہ انرجی نے انکوائری میں فیل ہونے کا اعتراف کر رہا ہے، اور رپورٹ میں پی اے سی کی جانب سے تمام پوائنٹ شامل نہیں ہیں، صرف 2 پوائنٹ انکوائری میں شامل ہیں اور رپورٹ نامکمل ہے۔ محکمے نے آج تک اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں کی۔ اگر محکمے کا یہی رویہ رہا تو یہ معاملہ نیب کے حوالے کریں گے۔ رحمت صالح بلوچ نے کہا جب کوئی جواب دہ نہیں ہوتا تو محکموں کا یہی حال ہوتا ہے، یہ کھلی لوٹ مار ہے۔ اب یہ طریقہ واردات ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ بھی ہوا کہ اجلاس میں انکشاف ہوا کہ کیسکو نے 9 ارب 99 کروڑ روپے بجلی ڈیوٹی وصول کی، مگر حکومت بلوچستان کا اس کا حصہ ہی ادا نہیں کیا۔ اس طرح بی ایس ٹی ایس یعنی سیلز ٹیکس برخدمات کی مد میں 52 کروڑ روپے کی کٹوتی بھی نہیں کی گئی، جس سے صوبائی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا۔ کمیٹی نے سخت الفاظ میں حکم دیا کہ ان تمام رقوم کی 1 ماہ کے اندر ریکوری کی جائے، بصورت دیگر ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اجلاس میں اراکین نے کہا کہ توانائی محکمہ بغیر تیاری کے اس بڑے فورم پر آتا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ کمیٹی نے واضح کیا کہ آئندہ غیر سنجیدگی اور بے ضابطگی برداشت نہیں ہوگی۔ یہ اجلاس توانائی محکمے کے اندر چھپے کرپشن اور بد انتظامی کے پہاڑ کو بے نقاب کر گیا۔ کمیٹی کے فیصلے اگر عملی جامہ پہن لیں تو بلوچستان کے خزانے کو اربوں روپے کے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جہاں فیصلے ہوئے، صوبائی خود مختاری ہوئی، وہاں پہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ بھائی ایک مخصوص پورشن ہے، مطلب 19 لوگوں کو آپ مشیر بھی بنا سکتے ہیں، 4-5 مشیر ہیں، کوئی 10-12 وزیر، اتنی ایک مخصوص ان کی ریشو رکھی گئی ہے کہ اس سے زیادہ وزیر مشیر نہیں لیے جائیں گے، کابینہ میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب قانونی طور پر تو وہ ہو گئے پابند۔ اب کیا کیا حکومت نے، اسپیشلی یہ جو فارم 47 سے بھری اسمبلی ہے، اب اس میں ہر بندہ اپنی چین چلا کے آیا ہوا تھا، تو وہ کیسے رہ سکتا تھا ایسے؟ تو ہر ایک کو کماؤ کے لیے ایک محکمہ دیا گیا۔ یہاں پہ پارلیمانی سیکٹری تو بنے ہوئے، کہتے ہیں ان کے اختیارات نہیں ہیں، وہ الٹا سیکٹری ان سے زوراور ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھائی یہاں کا ہر پارلیمانی سیکٹری ہر وہ لیوش انجوائے کر رہا ہے جو ایک وزیر لیتا ہے، ہر پارلیمانی سیکٹری۔ اب دیکھو، اب یہ انرجی ڈپارٹمنٹ اصغر صاحب کے پاس ہے۔ اب اصغر صاحب پہلے بھی رہ چکے ہیں، ہر استادی سے واقف ہے۔ پہلے ان کے پاس فشریز ہوتا تھا، ان کے مقابلے میں جب اکبر اسکانی صاحب آئے تو اکبر اسکانی صاحب نے کہا میں فشریز ہی لوں گا، کیونکہ ان کا ایک دوسرے سے ٹف مقابلہ ہوتا تھا۔ تو ابھی ان کو انرجی دیا گیا، جو کمائی موجودہ دور میں انرجی ڈپارٹمنٹ میں ہے، او ہو بھائی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ ڈی جیز اور یہ جو سیکٹری انرجی کے ان کا لین دین ہے، ان کی جو یہ سولر والی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے مخصوص کمپنیاں نوازی جائیں گی، ان کے سیکٹری بھی اور ان کے ڈی جیز بھی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پر ان کی یہ لوبیاں کام کر رہی ہیں۔ اب تو کہا کہ 5-5 ہزار پہ مجھے بیچ رہا ہے، پھر اس کو تبادلہ کیا گیا۔ پھر اب ہم کہہ رہے تھے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، یہ تو بڑا کہتے ہیں میں میرٹ اور شفاف بندہ ہوں۔ اس سے پہلے وہاں پہ بشیر صاحب تھے۔ اب بشیر صاحب پہ کا نام اچھی اس میں آتا ہے، بشیر بازئی صاحب اتنا برا ان کا کیریئر نہیں رہا کہ ہم کہیں کہ بھائی برا کیریئر ہے، داؤد کے مقابلے میں تو اچھا ہی رہا ہے۔
दाऊद पे पता नहीं कौन सी दुआ है या क्या है, हर जगह बेइज्जती करता है लेकिन बच निकलता है। अभी एनर्जी में जो छक्के लगा रहा है ना, एनर्जी में भाई सोलर आप 2000 वाले ले रहे हो या 2 लाख वाला ले रहे हो, बहुत मुश्किल होता है, ये तो टेक्निकल काम है। और नीचे जो इनके डीजीज वो इससे बड़े उस्ताद लोग हैं, तो फुल टाइम कमाई जा रही है। अभी असम्बली में उस दिन सवाल हुआ कि यार ये कुछ ज़्यादा पैसे नहीं जा रहे हैं, ठीक है सोलर में उसमें जाना चाहिए भाई, इसमें तो डबल कमाई है। इसलिए तो PMU वाले भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि हम ही करेंगे। वजह क्या है? डबल कमाई। तो भाई आप करें लेकिन जहाँ ज़रूरत है उधर करें। आज भी बलूचिस्तान के कई एरियाज हैं जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पे तो फोकस नहीं करते। हर एक ने किया हुआ है कि यार सोलर में तो कमाई डबल है, बस ले जाओ। तो जब हर वक्त इनका होगा, चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, इनका कोई वो नहीं होती, तैयारी नहीं होती। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जाते हैं, इनकी कोई तैयारी नहीं होती। अब 40 अरब रुपए का जो नुकसान दिया है, कोई पूछ सकता है? अभी कह रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाले कि वो करें वरना नैब को भेज देंगे। ओ भाई नैब कब एक्टिव होगी? नैब वालों भाई अपनी तनख्वाह कुछ हलाल करो, कुछ एक्शन लो। क्या नहीं हो रहा इस सूबे में? कोई ये कहे कि यार मैं बलूचिस्तान में इतनों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की, लेकिन यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। तमाम डिपार्टमेंट, तमाम अथॉरिटीज़ किसी को ना छोड़ें, कड़ा एहतसाब हो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बस जहाँ पसंद हो वहाँ पे चुप हैं, जहाँ ना पसंद हो वहाँ इंक्वायरियाँ शुरू हैं। भाई कड़ा एहतसाब, वक्त की ज़रूरत है। ये 40 अरब, अगली दफ़ा ये 100 अरब, ये ऐसे ही पामाल होता रहेगा। अगर कुछ करना है तो कुछ कर दिखाएं। अगर करप्शन ही करवानी है, पार्लिमानी सेक्रेटरीज के नाम पे ही उनको अरबपति बनाना है, फिर ये ड्रामेबाजी बंद हो। फिर कहाँ कोई उम्मीद रह जाती है इस सूबे में? मतलब कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा। हम कह रहे थे यार हाफिज बिरादरान लूट मार कर रहे हैं, वो जाएंगे, कोई आएंगे। हाफिज बिरादरान के जाने के बाद ये तो उनसे बड़े भूखे निकल आए हैं। अब हम कह रहे थे सीनियर हैं, वो कुछ करप्ट हैं। पिछले दिनों एक करप्ट सीनियर सेक्रेटरी था, वो बोल रहा था कि यार हमारे फिर भी कुछ स्टैंडर्ड थे। ये जो जूनियर आ रहे हैं, ये तो इतने कम लेवल पे काम करने को तैयार हो जाते हैं कि हमें अपने डाके भूल जाते हैं। तो भाई दाऊद जैसे लोगों को, इसके नीचे जो डीजी बैठे हुए हैं, इन लोगों को, PMU में बैठे हुए हैं इन लॉबियों को, इन एक्सियनों को, चाहे CNW के हों, इरिगेशन के हों, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे QDA है, PDMA है, BDA है, जहाँ जहाँ माफिया बैठा हुआ है, जब तक इनको इबरत का निशान नहीं बनाओगे, इस सूबे की कोई खैर नहीं है। ये चूज एंड पिक या पिक एंड चूज, ये पॉलिसी चलाते रहोगे, फिर ये सूबा मजीद दरपदर होगा, मजीद बदहाली होगी, मजीद लोग नाउमीद होंगे। अब आप पर है, हमारा काम है रिपोर्ट करना। और दूसरी बात सबसे अहम ना, अक्सर आते हैं नीचे लोग कि आप इसके उस पर वो कर रहे हो, उस पर वो कर रहे हो। मैं अगर मैं इसमें कोई गलत बात कर रहा हूँ, किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, किसी के खिलाफ बदयानती कर रहा हूँ, तो ओपन फोरम है भाई। पहले भी मैं दर्जनों मुकदमात भुगत रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे हर एक में सुरखरू कर रहा है, ठीक है। ये जिन के मैंने नाम लिए हैं, ये आए मुझे झूठा साबित करें, मेरे खिलाफ केस करें। तो भाई साहब ये लोग अरबपति हैं, करोड़पति नहीं, अरबपति। तो ये मुझे घसीटें, मुझे इबरत का निशान बनाएं कि अगर मैं झूठा हूँ। और अगर मैं जब इनको चैलेंज कर रहा हूँ तो ये मुझे चैलेंज करें कि हाँ भाई मैं तो सबूतों के साथ कर रहा हूँ कि ये इसका ATM है, ये इसका ATM है, ठीक है। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो मुझे अदालत ले जाए, मुझे और इन्वेस्टिगेशन में ले जाएं। हर इदारे में मैं इनका मुकाबला करने को तैयार हूँ, ठीक है। अब बाकी मैं अब एहतसाब तो नहीं कर सकता, मैं हथकड़ियाँ तो इनको नहीं लगा सकता, मैं इनको इबरत का निशान नहीं बना सकता ना। मेरा जो काम है, जो मेरी फील्ड है, उसमें मैं हर लेवल तक जा रहा हूँ। काश बाकी इदारों को भी थोड़ी सी हिम्मत आए और अपने काम के साथ थोड़े मुखलिस हों, अपनी थोड़ी तनख्वाह हलाल करें, तो फिर मज़ा भी आता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।